الہٌ کے حوالے سے آج ہماری دوسری نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے الہٌ کے بارے میں چند ابتدائی معلومات حاصل کی۔ آج ہم الہٌ کے بارے میں یہ بات سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عربی لٹریچر میں لفظ الہٌ کس کس معنی کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اور پھر اسی طرح قرآن پاک کے اندر یہ اصطلاح الہٌ کے نام سے اور آلہۃ کے نام سے جو استعمال ہوئی ہے ہم اس کو سمجھیں گے۔ جب ہم اس اصطلاح کو مکمل طور پر سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے کلمہ طیبہ کا مفہوم سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا، کیونکہ لا الہ ایک تحریک تھی، ایک نعرہ تھا، ایک انقلاب تھا، جس بنیاد پر مشرکین کے اندر ایک بہت بڑا تزلزل پیدا ہوا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ عربی لٹریچر میں یہ لفظ الہت الی فلان ای سکنت الیہ، ایسی ذات جس کی طرف پناہ کے لیے رجوع کیا جائے اسے بھی الہٌ کہتے ہیں۔ الہت الی فلان یعنی میں نے فلاں کے پاس جا کر پناہ لی، ای سکنت الیہ، اور پناہ لینے کے بعد مجھے سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ اسی طرح یہ لفظ عربی لٹریچر میں ایسی ذات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جس سے خوف زدہ ہوا جائے، جس کا خوف انسان کی طبیعت پہ طاری ہو جائے، جیسا کہ کہا جاتا ہے آلہ الرجل، آدمی کسی مصیبت اور تکلیف کے نزول کے وقت خوف زدہ ہو گیا، لہذا جس سے خوف زدہ ہوا جائے اسے بھی الہٌ کہا جاتا ہے۔ شدت شوق کی وجہ سے جب کسی ذات کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے اس کے لیے بھی یہی اصطلاح عربی ادب میں استعمال کی جاتی ہے۔ آلہ الرجل الی الرجل لشدت شوقہ الیہ، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی طرف شدت شوق کی وجہ سے توجہ کی، تو جب کوئی شخص شدت شوق کی وجہ سے دوسرے کی طرف متوجہ ہوتا تو وہاں پر بھی یہ اصطلاح استعمال کی جاتی آلہہ، جو کہ الہٌ کا مشتق ہے۔ اسی طرح ایسی ذات جس سے بچھڑنے کے بعد، دور ہو جانے کے بعد چمٹا جائے، جیسا کہ عربی لٹریچر میں یہ پورا یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ آلہ الفصیل اذا والیہ بامہ، اونٹنی کا بچہ جو اس سے بچھڑ گیا ہو اور بچھڑنے کے بعد جب اس نے ماں کو دیکھا تو ماں کو دیکھتے ہی وہ چمٹ گیا، اس کے لیے بھی یہی اصطلاح عربی ادب میں استعمال کی جاتی کہ آلہہ، چمٹ گیا وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ۔ گویا کہ ان مشتقات کی روشنی میں ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ عرب والے اس اصطلاح کو ایسی ذات کے لیے بھی بولتے جس کی طرف پناہ لی جاتی، جس سے ڈرا جاتا، خوف زدہ ہوا جاتا، شدت شوق کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا جاتا، ایسی ذات جس کے ساتھ چمٹا جاتا۔ اب اسی نظریے کو ذہن میں رکھ کے اگر ہم لا الہ کا مفہوم تھوڑا سا جائزہ لیں تو کیا بنے گا؟ لا الہ، میں اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کی پناہ طلب نہیں کروں گا، لا الہ، کسی سے خوف زدہ ہرگز نہیں ہوں گا میں، اور کسی کی طرف شدت شوق کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوں گا، نہ کسی سے چمٹوں گا الا اللہ، مگر اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اب یہ تو ہم نے تھوڑا سا عربی ادب کے اندر اس کے معنی اور مفاہیم کو تھوڑا سا دیکھ کے کلمہ طیبہ کا ہلکا سا ٹچ ہم نے کیا ہے، جس کو ہم آگے والی نشستوں میں تفصیل کے ساتھ بھی کریں گے۔ اسی طرح عربی لٹریچر کے علاوہ قرآن پاک کے اندر اگر دیکھا جائے تو چند آیات کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 81 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اللہ کے علاوہ انہوں نے معبود بنایا
اب بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ معبود اس لیے بناتے ہیں تاکہ ان کو قوت ملے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی ذات، ایسی شے جس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قوت ملے گی اور میرے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہماری تمام تر قوتوں کا جو منبع ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی بندہ مومن قوت حاصل کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے۔ اب اللہ کے علاوہ جس کو بھی اپنی قوت کا مرکز سمجھا جائے وہ لا الہ کے زمرے میں آ جائے گا۔ گویا کہ کلمہ طیبہ بھی ہمیں اس بات کی طرف رغبت دلا رہا ہے کہ تمام تر قوتوں کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اسی طرح لفظ الہ جو ہے یہ مددگار کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 74، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ وہ بنا لیتے ہیں، کیوں؟ اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ لہذا اس نظریے کی بنیاد پر کسی کو اپنا معبود مان لینا کہ اس کی مدد کی جائے گی۔ اب وہ معبود جیسے ہمارے ہاں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نظام کے خلاف۔ یہاں پر یہ بات ضروری آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر ہم اللہ کے نظام کے لیے کسی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن اللہ کے نظام کے خلاف اگر ایک شخص نظریاتی طور پر کسی اور کو اپنا مددگار سمجھ لیتا ہے، یعنی وہ اپنی پشت پناہی میں یہ سمجھتا ہے کہ فلاں وڈیرا یا فلاں شخص میری پشت پناہی کرے گا اور میں ہر کس و ناکس کام کرتا چلا جاؤں، وہ میری پشت پہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ گویا کہ اس نے کیا کر لیا؟ غیر اللہ کو اپنی قوت اور اپنی مدد کا سر چشمہ بنا لیا۔ جبکہ بندہ مومن کہتا ہے کہ میرے پیچھے میرے اللہ کا ہاتھ ہے۔ گویا کہ مددگار بھی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، یہ بھی الہون کے زمرہ میں ہی استعمال کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور بات جو سورہ ہود کی آیت نمبر 54 میں ہے، ایسی ذات جس کی ناراضگی کا خوف پیدا ہو جائے وہ بھی معبود ہوتا ہے۔ فرمایا ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بسوء، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے الہوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ کنہوں نے کہا؟ مشرکین نے کہا کہ جو ہمارے معبود ہیں ان کی تم پر مار پڑ گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص کسی بھی شے کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لے کہ فلاں مجھے چیز نفع دیتی ہے یا نقصان دیتی ہے اللہ کے علاوہ، وہ بھی اس کا معبود ہو جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے نظریات ہیں چیزوں کے بارے میں، جیسے الو کے بارے میں نظریہ ہمارے ہاں موجود ہے کہ وہ نقصان پہنچاتا ہے، جس گھر میں بیٹھ جائے، کالی بلی راستے سے گزر جائے تو اس سے نقصان پیدا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے شکوک و شبہات کے نظریات جو ہمارے ہاں بہت سارے دیہات میں، شہروں میں ہمارے جو عقیدے کی کمزوری کے پہلو پائے جاتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کے بارے میں یہ نظریہ بنا لیتے ہیں کہ وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ یہاں پر ضمناً ایک روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی پیاری بات ایک مقام پہ فرمائی ہے کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور جنات اکٹھے ہو جائیں اور عائشہ کو کوئی فائدہ دینا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت عائشہ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور دوسری بات اماں جی نے فرمائی کہ دنیا کے سارے انسان اور سارے جنات اکٹھے ہو کر عائشہ کا کچھ بگاڑنا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت عائشہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ ہے بندہ مومن کا عقیدہ۔ جب انسان کے اندر یہ قوت پیدا ہوتی ہے تو انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو دن رات کا سارا خوف ختم ہو جاتا ہے، انسانوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے، باطل قوتوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور وہ باطل کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کرنے کی جرت رکھتا ہے، اس لیے کہ خوف ختم ہو گیا۔
اب الہ اس معنی میں بھی استعمال کیا گیا قرآن پاک میں، اور مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو نفع اور نقصان کی مالک ہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات جو قرآن پاک نے ذکر کی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ یہ بھی بڑا خطرناک نظریہ تھا۔ علماء کی عزت کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، مشائخ کی عزت کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے، لیکن یہ معبود نہیں ہے۔ معبود صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے بعض دفعہ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی عالم اور کسی شیخ کو بھی معبود بنا سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں، تو شریعت اسلامیہ نے اس نظریے کی بھی نفی کی ہے۔ ہاں، اگر کوئی اللہ کی بات کرتا ہے، رسول کی بات کرتا ہے، تو وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام سے ہٹ کر بات کرے گا، کوئی بھی ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے تحت ہمارا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ الہ ان کی جو اصطلاح ہے خواہش نفس کے لیے بھی استعمال کی گئی ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کبھی تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا؟ تو گویا کہ جب انسان یہ کہتا ہے لا الہ، تو کہتا ہے کہ میری تو خواہش ہی ختم ہو گئی ہے۔ گویا کہ لا الہ کا جو نظریہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ انسان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن کے بارے میں جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے نا، 2 آیات کا میں آپ کو جوڑ دکھاتا ہوں، بڑی پیاری ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اب ہم تخیلاتی طور پر اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سے کون سی تجارت چاہتا ہے، کیا چیز تو ہم سے خریدنا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے 2 چیزوں کا ڈیمانڈ کیا ہے ہم سے، فرمایا اپنی جان اور اپنا مال مجھے بیچ دو۔ اب 2 چیزیں جب بک گئیں، میری اور آپ کی، جان بھی اللہ کے سپرد ہو گئی، مال بھی اللہ کے سپرد ہو گیا، اب انسان کی خواہش تو ختم ہو گئی۔ بدن بھی اللہ کا، مال بھی اللہ کا۔ اب خرچ کرنے سے پہلے جب میں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اللہ کی منڈی میں، لہٰذا میں اپنے بدن کا استعمال کرنے سے پہلے کس سے پوچھوں گا؟ اپنے نفس سے پوچھوں گا یا اللہ سے پوچھوں گا؟ اللہ سے پوچھوں گا۔ میں اپنا پیسہ اور مال خرچ کرنے سے پہلے کس سے پوچھوں گا؟ اللہ سے۔ اور نقطہ یہاں پہ ذہن میں رکھیں، ہمارے علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بولی لگتی ہے کسی بھی چیز کی، زمین بک رہی ہے، تو علاقے کے بڑے شخص نے اس زمین کی خریداری کر لی، باقی سارے چپ ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے بولی لگا دی، اب اس کے اوپر کسی کی بولی نہیں لگ سکتی۔ اور وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی منڈی میں بیچ ڈالا اور پیش کر دیا مولا بدن بھی تیرا، مال بھی تیرا، لو دنیا کی کوئی طاقت اب اس بندے کو خرید نہیں سکتی۔ بڑے نے بولی لگا لی، جب بڑا بولی لگا لے تو چھوٹے کی کوئی جرت نہیں ہوتی اس کو خریدنے کی۔ جب انسان اللہ کی منڈی میں بک جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو خرید نہیں سکتی۔ ایک اور جو ہے وہ ہمارے ہاں معبود کی شکل جس نے اختیار کی ہے وہ ہے رسم۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 21، ام لہم شرکاء شرعوا لہم الدین لہم من الدین، کیا انہوں نے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں جو ان کے لیے دین کی قسم سے ایسے قوانین بناتے ہیں جن کا اللہ نے اعلان ہی نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسی رسم، معاشرے کی ایسی رسم، ماحول کی ایسی رسم جو اللہ کے نظام سے ٹکرا رہی ہو، وہ بھی معبود کی شکل اختیار کر چکی ہو۔ کتنے ہمارے ایسے اعمال ہیں جو ہم کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ ماحول یہ کہتا ہے، معاشرہ یہ کہتا ہے۔ ہونا تو کیا چاہیے؟ بڑی ایک پیاری آیت مجھے لگتی ہے اس حوالے سے، بڑی کمال کی آیت پاک ہے، این تذہبون، قرآن پاک کی ایک آیت پاک ہے، این تذہبون، اس کا سادہ سا ترجمہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ اب ذرا سوال اپنے آپ سے کریں، آپ اپنے گھر کی باہر جگہ پہ، آنے والی جانے والی جگہ پہ یہ آیت لگا دیں یا اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ آپ قدم اٹھا کے باہر نکلنے لگے،
اللہ نے سوال کیا کہاں جا رہے ہو، جواب کیا ہوگا؟ اگر جواب میں آئے اللہ تو اللہ کہے جاؤ، اگر نہیں تو آرام سے بیٹھ جاؤ۔ کاروبار کے لیے جا رہے ہو، اچھا وہاں پہ جا کے کیا کرو گے؟ رشوت لوگے، رشوت کا تو میں نے حکم نہیں دیا، چلو واپس بیٹھ جاؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ منڈی میں جا رہے ہو، جھوٹ بولو گے، نہیں پھر واپس بیٹھ جاؤ۔ اب کتنا بڑا عنوان یہاں پہ اللہ نے کہا، اینا تازہ، کہاں جا رہے ہو؟ جب کہاں جا رہے ہو کہ سوال کے جواب میں اللہ آئے تو قدم باہر اٹھا دیں، اگر اللہ نہ آئے تو اپنے گھر میں ٹیک کے بیٹھ جائیں۔ عبد کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ آج ہم نے عربی ادب اور قرآن مقدس کی روشنی میں اس بات کو سمجھا کہ الہٌ جو ہے وہ کس کس معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، اب جب ہم نے یہ سارے معنی سمجھ لیے کہ الہٌ کا معنی جس سے پناہ لی جائے، جس سے خوف زدہ ہوا جائے، شدت شوق کی وجہ سے اس کی طرف توجہ کی جائے، جس سے چمٹا جائے، قوت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مددگار کے معنی میں جس کی ناراضگی کا خوف ہو، علماء اور مشائخ، خواہش نفس، رسم و رواج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ جو تھے، آپ نے کبھی ان کو گالی دی؟ سیرت میں تو نہیں ملتا، مگر آپ سیرت کی کتاب پڑھیں اور وہ واقعہ پڑھیں جب سارے کے سارے حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے اور ایجنڈا یہ پیش کیا تھا، ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ اے ابو طالب ان ابن اخیک قد سب آلہتنا، یہ جو تیرا بھتیجا ہے ہمارے معبودوں کو گالی دیتا ہے۔ حالانکہ گالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں دی، لا الہ الا اللہ انہیں گالی لگتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے لا الہ، تو کیا یہ فرما رہے ہوتے تھے کہ خواہش نفس کی پیروی نہیں کروں گا، کسی رسم کے پیچھے نہیں چلوں گا، کسی کی پیروی نہیں کروں گا، کسی کو اپنا حقیقی مددگار نہیں سمجھوں گا، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، میں نے کسی کی پناہ میں نہیں آنا، میں نے کسی کے سے خوف زدہ نہیں ہونا، میں کسی سے شدت شوق سے نہیں ملنا چاہتا، میں کسی سے نہیں چمٹنا چاہتا الا اللہ، مگر اللہ کی ذات کے ساتھ۔ گویا کہ یہ ان کو گالی لگ رہی تھی۔ اس لیے نظریہ الہ جو ہے یہ انسان کے اعمال اور افعال پر اتنا اثر انداز ہوتا ہے، جب تک یہ نظریہ انسان کی طبیعت میں پیدا نہ ہو اس وقت تک بندہ اعمال پر کبھی بھی صحیح معنوں میں قدرت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وہ کیفیت ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی نہیں مرنے دیتی۔ علامہ اقبال نے اسی نظریہ کے متعلق کہا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، گر خود نگر خود گر خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے۔ جب انسان اس نظریے کو اپنا لیتا ہے یقیناً اسے موت کبھی بھی نہیں مار سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نظریہ الہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔